دوستو اگر آپ اردو کے ذریعے ہندی سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے کہ اردو کے مختلف حروف کے لیے ہندی میں کون کون سے حروف ہیں۔ سلام ہندوستان، میں ہوں معین شمسی۔ سب سے پہلے بات الف کی۔ الف کے لیے ہندی میں نام کا حرف ہے، کہتے ہیں اسے، اور جب ہم الف کے ساتھ مختلف ساؤنڈز کریٹ کرتے ہیں، جیسے مد لگا کر آ بناتے ہیں، زیر لگا کر ای بناتے ہیں، پیش لگا کر او بناتے ہیں، یا اسی طرح سے اور ساؤنڈز کریٹ کرتے ہیں، تو اس کے لیے مختلف حروف ہیں۔ اب دیکھیے دھیان سے کہ الف سے بننے والی مختلف آوازوں کے لیے ہندی میں کون کون سے حروف ہیں۔ دیکھیے الف مد آ کے لیے آ ہے، آ۔ الف کے نیچے زیر لگا دیں تو ای بن جاتا ہے، اور ہندی میں اس کے لیے ای حرف ہے، ای کہلاتا ہے۔ اور اگر ہم ای لکھنا چاہیں اردو میں تو اس کے لیے ای نام کا حرف ہے۔ او کے لیے او نام کا حرف ہے، او لکھنے کے لیے او نام کا حرف ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم اردو میں اے لکھتے ہیں تو اس کے لیے اے نام کا حرف ہندی میں موجود ہے، اور اگر ہم اے لکھتے ہیں یعنی الف پر زبر لگاتے ہیں اور بڑی یہ یا بڑی ی بناتے ہیں تو اے بنتا ہے، اور اس کے لیے ہندی میں اے نام کا حرف موجود ہے۔ اگر ہم او لکھتے ہیں تو ہندی میں بھی او نام کا حرف موجود ہے، اور اگر ہم او لکھتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہندی میں اسی نام سے حرف ہے، یعنی کہ او۔ اس کو کچھ علاقوں میں او بھی کہتے ہیں، او یا او۔ اس کے علاوہ اگر ہم اردو میں انگور لکھنا چاہتے ہیں تو ہم الف اور نون لکھتے ہیں، پھر گاف واو اور رے بناتے ہیں، تو انگ ایک ساؤنڈ ہے، انگ۔ انگ کے لیے ہندی میں انگ نام کا حرف موجود ہے۔ جی ہاں، اس حرف کو انگ ہی کہتے ہیں، انگ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الف جو ہے وہ انگریزی کے 5 واولز یعنی اے آئی او یو ای سے شروع ہونے والے الفاظ کو لکھتا ہے، لیکن ہندی میں ان واولز کے لیے الگ الگ حروف ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد نمبر بے کا۔ بے کو آپ میں سے کچھ لوگ ب بھی کہتے ہیں، تو اس کے لیے ب نام کا حرف ہندی میں موجود ہے جو کہ بی کا کام کرتا ہے، ب کہتے ہیں اسے، ب۔ انگریزی کی بی کا کام کرتا ہے یہ۔ پھر پ یا پے کے لیے ہندی میں پ نام کا حرف ہے جو کہ پی نام کے انگریزی حرف کا کام کرتا ہے، پ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد تے یا تا کے لیے تا نام کا حرف ہندی میں موجود ہے جو کہ ٹی کا کام کرتا ہے انگریزی کی، جی ہاں، تا کہتے ہیں اسے۔ پھر ٹ یا ٹے کے لیے ٹ نام کا حرف ہے، یہ بھی ٹی کا کام کرتا ہے۔ اس کے بعد س یا سے یا ف، اس کے لیے ہندی میں س نام کا حرف ہے، یہ ہندی میں وہی کام کرتا ہے جو انگریزی میں ایس کام کرتا ہے۔ پھر جیم ہے، جیم کے لیے ہندی میں ج نام کا حرف ہے، ج کہلاتا ہے، ج۔ یہ وہی کام کرتا ہے ہندی میں جو اردو میں جیم کرتا ہے اور انگریزی میں جے یا جی کرتے ہیں۔ پھر چے یا چیم نام کے حرف کے لیے ہندی میں چ نام کا حرف ہے، چ کہلاتا ہے، چ۔ اور اس کے بعد بڑی ہے یا بڑی ہ کے لیے ہ نام کا حرف ہے، ہ کہلاتا ہے، ہ۔ پھر خے یا خا کے لیے ہندی میں ایک حرف ہے کھ جو کہ کھ کی آواز دیتا ہے۔ اس کھ کو خ بنانے کے لیے کھ کے نیچے ایک نقطہ لگا دیتے ہیں تو وہ خ کا کام کرتا ہے۔ اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ خ والے الفاظ کو انگریزی میں لکھنے کے لیے کے ایچ کا استعمال کیا جاتا ہے، تو خے یا خا کے لیے ہندی میں خ ہے، خ۔ اسی طرح سے دال کے لیے د حرف ہے، د، د۔ اور مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ وہی کام کرتا ہے جو انگریزی میں ڈی یا کئی الفاظ میں ٹی ایچ کام کرتے ہیں۔ تو یہ دال کے لیے د حرف ہوا۔ اس کے بعد ڈال کے لیے ہندی میں ڈ حرف ہے، ڈ، ڈ۔ اور پھر زال یا زال کے لیے ہندی میں ج حرف کے نیچے نقطہ لگانا پڑتا ہے، جی ہاں، ہندی میں ج حرف ہے جو کہ جیم کے لیے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اس ج کے نیچے نقطہ لگا دینے سے وہ ز یا ز کی آواز دیتا ہے۔ اس کے بعد رے یا ر کے لیے ر نام کا حرف ہے، ر۔ پھر اس کے بعد ڑے یا ڑ کے لیے ہندی میں بھی ڑ نام کا حرف موجود ہے، ڑ کہلاتا ہے، ڑ۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جن الفاظ میں ڑ آتا ہے ان کو اگر انگلش میں لکھیں تو یا تو آر کا استعمال کرنا ہوتا ہے یا ڈی کا۔ پھر اس کے بعد زے نام کا حرف ہے جس کو کئی علاقوں میں زائن یا زین بھی کہا جاتا ہے، اس کے لیے بھی وہی کرنا پڑتا ہے جو زال یا زال کے لیے ابھی میں نے بتایا، یعنی ج نام کے حرف کے نیچے نقطہ لگا دیتے ہیں تو بن جاتا ہے ز، ز۔ اس کے بعد یہ ہے جس کو کئی علاقوں میں جائن بھی کہتے ہیں، جائن،
تو ژ یا ژائن کے لیے ہندی میں وہی حرف ہے جو کہ زے یا زائن یا زین یا زال کے لیے بتایا، یعنی کہ ج کے نیچے نقطہ اور ساؤنڈ بنا ز، ز حرف ہو گیا یہ ز۔ اصل میں یہ ژ کے لیے صحیح حرف نہیں ہے، لیکن ہندی میں اس کے لیے کوئی مخصوص حرف نہیں ہے۔ البتہ ہندی کے جھ حرف کے نیچے نقطہ لگا کر بھی ژ والے الفاظ کو کہیں کہیں لکھ لیا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر ج یا ز یعنی ج کے نیچے نقطہ سے ہی کام چلایا جاتا ہے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ ژ کا استعمال کئی الفاظ میں ہوتا ہے، جیسے ٹیلی ویژن، ڈویژن، ریویژن، یعنی کہ SIO جن الفاظ میں ایک ساتھ آتے ہیں وہاں عام طور پر اردو میں ژ سے کام لینا ہوتا ہے۔ کہیں کہیں آپ نے ژ کے لیے ZH بھی دیکھا ہوگا۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں سین کی۔ سین کے لیے ہندی میں س حرف ہے، س، س کہلاتا ہے، اور اس کے لیے انگریزی میں S حرف موجود ہے۔ اس کے بعد اگر شین کی بات کریں تو شین کے لیے ش نام کا حرف موجود ہے۔ ش حرف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو ش جو پہلے لکھا ہے اور اس کے بعد ش، ش، یہ تھوڑی سی مختلف آواز لگ رہی ہوگی آپ کو، ش، ش اور ش۔ کچھ الفاظ میں اس ش کا استعمال ہوتا ہے۔ جب آپ اردو کے ذریعے ہندی کے الفاظ سیکھیں گے تب آپ کو یہ فرق سمجھ میں آ جائے گا۔ فی الحال آپ یہ یاد رکھیں کہ شین کے لیے ہندی میں ش ہے اور ش ہے، اور ان دونوں ہی حروف کے لیے انگریزی میں SH ہے۔ اس کے بعد سواد یا صاد کی بات کرتے ہیں۔ سواد یا صاد کے لیے ہندی میں س حرف ہے، یہ وہی س ہے جو ابھی سین کے لیے بتایا تھا، س۔ اور اس کے بعد زواد یا دواد یا دود کے لیے ز ہے، یہ وہی ز ہے جو زال، زے اور ژ کے بارے میں بتاتے وقت میں نے بتایا تھا، یعنی جیم والے ج حرف کے نیچے نقطہ لگا دینے سے زواد یا دواد یا دود والے الفاظ کو ہندی میں لکھا جا سکتا ہے، ز کہلاتا ہے۔ حروف ابھی اور بھی ہیں دوستو، لیکن ان کے بارے میں بات اگلی ملاقات میں۔ فی الحال تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسا لگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو لائک کا بٹن دبائیے، اچھا نہیں لگا ہے تو کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، تاکہ میں اس غلطی کو آگے نہ دہراؤں۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو اس ویڈیو کے لنک کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہا کریں تو آپ سبسکرائب اور گھنٹی والے بٹنوں کو دبا دیجئے اگر ابھی تک نہ دبائے ہوں اس چینل پر تو۔ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ فی الحال تو سلام ہندوستان۔